ابھی کل 22 رجب گزری، مومنین نے، محبان اہل بیت نے 22 رجب کے نظر دلائی، جسے کنڈوں کی نظر بھی کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک رواج ہے اور ایک طریقہ ہے جو اپنے رائج ہے، نہیں، اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ آپ حضرات نے امکان ہے سنا بھی ہو، اور نوجوانوں کے لیے یا ٹی وی چینل کے ذریعے، حسینی چینل کے ذریعے جو لوگ گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، ان میں سے ایسے افراد ہوں کہ جو انہیں نہیں معلوم ہو، کیونکہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب کل جو نظر ہوتی ہے 22 رجب کی، دیکھیں میں اخلاص کی بات کر رہا ہوں، میں نیت کی بات کر رہا ہوں کہ نیت اگر صحیح ہوتی ہے تو دعا میں پھر اثر پیدا ہوتا ہے، دعا میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کل جو نظر ہوتی ہے، یہ نظر چھٹے امام کی کیوں ہوتی ہے؟ چھٹے امام کی نظر کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ کل کے متعلق بعض لوگوں کا نظریہ بھی ہے کہ کسی کے انتقال کا دن بھی ہے، تو اس لیے کیا یہ نظر ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ اتفاق کی بات ہے کہ جس دن امام نے تشریف آگے آ جائیے، ایک صلوات اور بھیجیے گا محمد علیہ محمد، جس دن یہ نظر ہوتی ہے اسی دن آل محمد کی ایک خوشی بھی ہے، اور ظاہر ہے ہر محب محمد و آل محمد ہیں، جتنے بھی محبان اہل بیت ہیں، جو لوگ بھی اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، میں کسی ایک فرقے یا ایک گروپ یا ایک چند لوگوں کی بات نہیں کرتا، جو بھی محمد و آل محمد سے محبت رکھتے ہیں، تو ان کا شعار یہ رہا کہ آل محمد کے سے محبت کرنے والوں سے ان کی دوستی رہی، اور آل محمد کے دشمنوں سے انہیں اجتناب رہا، نفرت رہی۔ لیکن یہ جو 22 کی نظر ہے چھٹے امام کے لیے کیوں ہوتی ہے؟ اگر ہم کسی کے مرنے کی خوشی میں کر رہے ہوتے تو یا تو وہ مولا علی کی نظر ہوتی، یا وہ امام حسن کی نظر ہوتی، یا وہ امام حسین کی نظر ہوتی، کیونکہ مرنے والا وہ ہے کہ جو ان 3 اماموں کے زمانے میں رہا، اور اس نے ان 3 معصوموں کو اذیت پہنچائی، جبکہ یہ 3 معصوم وہ ہیں جو پنجتن پاک میں بھی شامل ہیں، جو اہل بیت رسول میں بھی ہیں، اصحاب رسول میں بھی ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا۔ اصحاب رسول میں بھی ہیں، لیکن نظر ہوتی ہے چھٹے امام کی۔ اس کا ایک مختصر واقعہ ہے، میں آپ کے ذہنوں میں اسے اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ زمانے قدیم میں جب ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یہ سب ایک ملک تھا، تو ایک بادشاہ تھا، اس کا وزیر تھا ایک، اور ظاہر ہے غربت کا زمانہ تھا۔ ابھی آپ اگر 40-45 سال پہلے نظر ڈالیے، جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے، تو لوگوں کو کھانے کے لالے تھے، اور سب سے بڑی مصیبت لوگوں کی بھوک تھی۔ ایک کپڑا 2-4 سال آدمی پہن لے گا، لیکن ظاہر ہے اسے دن میں کم سے کم 2 مرتبہ تو کھانا کھانا ہی ہے۔ فاقے ہوتے تھے، اس کے بہت سے واقعات آپ نے خود دیکھے ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی کے اوپر وہ زمانہ گزرا بھی ہو کہ جب فاقوں پہ فاقے ہو رہے تھے۔ تو ایک لکڑہارا تھا، لکڑیاں کاٹتا تھا، اور اس سے وہ اپنی روزی کو حاصل کرتا تھا، اور حاصل کر کے وہ اور اس کی بیوی روکھا سوکھا کچھ کھاتے تھے، لیکن اتنی آمدنی نہیں تھی۔ اس کے پاس
جتنا اس کا خرچہ تھا اس سے کم اس کی آمدنی تھی. تو جب آمدنی کم تھی تو اس نے قرض وغیرہ لیا، اور قرض لیا تو قرض کی ادائیگی نہیں کر سکا. اب جن سے قرض لیا ہے وہ اپنا قرضہ مانگ رہے ہیں، یہ کہاں سے دے. تو اس نے اپنی زوجہ سے ایک دن کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں تو روزی اتنی نہیں ہے، اپنے ملک سے باہر جاؤں اور باہر جا کے وہاں کچھ حاصل کروں تاکہ قرضے ادا ہوں. قرضوں کی ادائیگی جو ہے وہ ہر وقت اگر کوئی مقروض ہے تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس کی روزی میں برکت دے، اضافہ کرے، اور مرنے سے پہلے وہ قرضے ادا کر دے. تو اس کی زوجہ نے کہا ٹھیک ہے بھئی جاؤ باہر. تو وہ اپنے شہر سے دوسرے شہر گیا، زوجہ وطنی میں رہی. لیکن اب کمانے والا بھی چلا گیا، جو کچھ چھوڑ کے گیا تھا تھوڑے دن چلا، اس کے بعد اب یہ عورت بھی فاقے کرنے لگی. تو اس نے یہ سوچا کہ کہیں ملازمت کریں. تو شہر کا جو وزیر تھا اس نے کہا اس کے کیا درخواست لگائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے کیا ملازمت میں رکھ لے. خیر اسے رکھ لیا گیا اور یہ وزیر کیا خدمت انجام دینے لگی. لیکن اسے اپنا شوہر یاد آتا تھا اور اپنی غربت کے اوپر یہ جو ہے افسوس کرتی تھی. زمانہ قدیم جہاں نہ فون ہے نہ موبائل ہے، خط و کتابت بھی وہی کر سکتا ہے کہ جسے لکھنا پڑھنا آتا ہو، ورنہ خط و کتابت کا بھی رواج تھا ضرور مگر مجبور تھے لوگ. لکھنا نہیں آتا ہے تو کسی سے خط لکھوائیں، اس کے پاس وقت تو وہ لکھ دے. اب ظاہر ہے جب کسی سے خط لکھوا رہے ہیں تو بعض چیزیں انسان کی دل کے راز ہوتے ہیں جو کسی سے بیان نہیں کر سکتا. تو وہ بے چین ہو کے روتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے کہ پروردگار میرے شوہر کی روزی بڑھے اور وہ جلد سے جلد کثیر رقم لے کے واپس آئے تاکہ قرضے ادا ہوں اور میری زندگی خوشحال ہو. ایک دن یہ بہت بے چین تھی. اچھا اس کا شوہر جہاں گیا وہاں کا حال بھی اسی کے شہر کا جیسا، کوئی زیادہ آمدنی نہیں مگر محنت کر رہا ہے اور یہ طے کیے ہوئے ہے کہ جب تک کہ اتنا نہیں جمع ہو جائے گا کہ قرضوں کو ادا نہ کر سکوں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا. کافی دن گزر گئے. زوجہ بے چین ہے کہ میرا شوہر کس عالم میں پردیس میں ہے. ایک دن رات میں پھوٹ پھوٹ کے روئی اور اللہ کی بارگاہ میں اس نے دعا کی آل محمد کے وسیلے سے کہ پروردگار میرے شوہر کو روزی عطا فرما، برکت دے، مال دنیا عطا کر تاکہ وہ واپس آئے اور قرضوں کی ادائیگی ہو. اس رات اس کی دعا میں کچھ اتنا اخلاص تھا کہ اس نے خواب میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا. یہ کل جو آپ نے نظر دلائی ہے اس کے بارے میں جو واقعات مشہور ہیں اور جو بزرگوں نے بتایا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس نے دیکھا یہ چھٹے امام آئے ہیں اور جس خواب میں کوئی معصوم آئے اور خوابی میں یہ علم ہو جائے کہ فلاں ہیں تو وہ جھوٹا خواب نہیں ہوتا ہے. امام آئے ہیں، ان کے ساتھ ان کے چاہنے والے ہیں. امام نے اپنے چاہنے والوں سے دریافت کیا کہ آج کون سی تاریخ ہے. امام کو علم تھا لیکن اگر امام پوچھتے نہیں تو بات واضح نہ ہوتی. تو امام نے پوچھا آج کون سی تاریخ ہے. تو ان کے ساتھ جو اصحاب تھے انہی نے جواب دیا کہ مولا آج 22 رجب المرجب ہے. کون سی تاریخ ہے؟ 22 رجب المرجب ہے. تو مولا نے ارشاد فرمایا اپنے چاہنے والوں سے جو ان کے ساتھ تھے کہ اگر آج میرا کوئی چاہنے والا
نظر دلائے اور دعا کرے، دعا مانگے، تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اذان صبح کا وقت تھا۔ اس نے دریافت کیا آج تاریخ کون سی ہے، تو معلوم ہے 22 رجب ہے، 22 رجب المرجب ہے۔ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے اس کے اوپر چھٹے امام کی نظر دلائی اور امام سے دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں امام کو وسیلہ قرار دیا۔ اب ظاہر امام نے فرمایا تھا دعا رد کیسے ہوتی؟ اس کا شوہر حسب دستور جنگل گیا لکڑیاں کاٹنے کے لیے، اور ایک درخت کو کاٹ رہا تھا، وہ گرا رہا تھا کہ اب جو وہ درخت گرا تو جڑوں سمیت گرا، یعنی زمین سے جڑیں بھی باہر آ گئیں، اور اب جو اس کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک تہہ خانہ ہے جس میں سونے کی اشرفیاں ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ کیا ہیں؟ سونے کی اشرفیاں ہیں۔ اس نے جلدی سے ان اشرفیوں کو نکالا اور جمع کیا، اور ظاہر ہے اسے بھی اپنے گھر واپس آنا تھا، اور گھر کی یاد اسے بھی بے چین کیے ہوئے تھی۔ یہ اپنے گھر آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنی زوجہ کو وہ سب دکھایا، تو اس کی زوجہ نے پوچھا یہ بتاؤ یہ واقعہ کئے دن پہلے کا ہے؟ تو اس نے بتایا اتنے دن پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور جب تاریخ کی مطابقت کی تو وہ وہی دن تھا جس دن اس مومنہ نے صادق آل محمد سے دعا مانگی تھی۔ ایک اور چھٹے امام سے دعا مانگی تھی، یہ وہی دن تھا۔ تو اس نے کیا پورا واقعہ سنایا اپنے شوہر کو کہ ایسا ایسا ہوا، خواب میں امام تشریف لائے، امام نے دعا کے لیے اور نظر کے لیے کہا، میں نے دعا مانگی اور وہ قبول ہوئی، اور اس طرح سے تمہیں اللہ نے خزانہ غیب سے اتنا عطا کر دیا۔ اس نے اپنے قرضے ادا کیے، اپنا مکان بنوایا عالی شان، اور وہ اب چین کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ادھر جس وزیر کی یہاں یہ ملازمت کرتی تھی، ایک دن اس کی عورت اپنے یہاں چھت پہ گئی بالا خانے پہ، اور اس کی نظر اس کے مکان پہ پڑی، تو اس نے اپنی دوسری کنیزوں سے پوچھا کہ یہ عالی شان مکان کس کا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مکان تیری فلاں کنیز کا ہے جو تیرے یہاں خدمت کرتی تھی۔ ارے وہ تو بالکل مفلوق الحال تھی، غریب تھی، کھانے کو نہیں تھا، پہننے کو نہیں تھا، اتنی دولت کہاں سے آ گئی؟ اسے بلاؤ۔ وہ مومنہ بلائی گئی، وزیر کی بیوی نے اس سے پوچھا، دریافت کیا کہ یہ بتا یہ دولت تیرے پاس اتنی کہاں سے آ گئی؟ اس نے پورا خواب بیان کیا اور پورا معجزہ سنایا جو کرامت ہوئی، جو عطا ہوا امام کی طرف سے۔ تو اس نے اس معجزہ کا مذاق اڑایا اور کہا یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ نہیں سمجھ میں آتا، ضرور تیرے شوہر نے کہیں چوری کی ہے اور اس سے یہ سب حاصل ہوا ہے۔ دیکھیں اسی لیے میں ایک بات کہتا ہوں، کسی کے لیے برا خیال نہ کیجئے۔ اگر کسی غریب کو آپ دولت مند ہوتے دیکھیے تو یہ نہ سوچئے کہ کہاں سے لے آیا، یہ سوچئے کہ کون سا اس نے عمل ایسا کیا کہ اللہ نے اسے بغیر حساب عطا کر دیا۔ اللہ نے اسے بغیر حساب عطا کر دیا۔ اس کی ڈسکوری کیجئے، اس سے پوچھئے کون سی دعائیں پڑھتے ہو، کون سا عمل کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں اتنا عطا کر دیا۔ کیونکہ دنیا کے خزانے اللہ کے اختیار میں ہیں، وہی چاہتا ہے تو فقیر کو تخت مملکت تک لے جاتا ہے، اور وہی چاہتا ہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ دعاؤں میں اخلاص ہو، قرب الہی ہو، صوم و صلاۃ کا پابند ہو، اللہ سے لو لگائے،
جو دوسروں کو کروڑ پتی بنا سکتا ہے وہ ہمیں بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو اس نے جو ہے معجزے کا انکار کیا اور اس نے کہا کہ یہ جو تم نے بات بتائی یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ خیر وہ بیچاری کہتی رہی کہ نہیں، یہ مال حلال ہے اور یہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ اللہ نے اس کے اس غرور پر اور اس معجزے کے انکار پر اس پہ عذاب نازل کیا۔ عذاب کس شکل میں ہوا کہ اس کے شوہر کے ساتھ ایک اور وزیر بھی تھا۔ اس وزیر نے بادشاہ سے اس وزیر کی، جس کی بیوی نے انکار کیا ہے معجزے کا، اس کی شکایت کی کہ تیرا یہ وزیر خائن ہے، تیرے مال کو یہ غلط خرچ کرتا ہے، اور یہ تیرا مال مطلب چوری کا الزام اس پر لگایا تھا، تو اللہ نے اس کا بدلہ کس طرح سے دکھایا۔ بہرحال بادشاہ نے کہا کہ تم جو پیسہ خرچ کرتے ہو اس کا حساب دو۔ یہ حساب نہیں دے پایا، حساب نہیں دے پایا۔ بادشاہ نے اسے حکم دیا کہ نکل جا یہاں سے، برطرف کر دیا وزارت سے، اور اس نے غیظ و غضب کے عالم میں کہا کہ خالی میں نے تجھے وزارت کے عہدے سے خارج نہیں کیا ہے بلکہ اس شہر کو چھوڑ دے، شہر سے نکل جا۔ اب بادشاہ کا حکم تھا، وہ شہر سے نکل گیا۔ پھر کیا ہوا کہ اس دن بادشاہ کا لڑکا اپنے باپ کی اجازت سے شکار کی غرض سے باہر نکلا، اور شکار کرتے کرتے اسے دیر ہو گئی، کافی رات ہو گئی، تو وہ آیا نہیں۔ بادشاہ پریشان ہوا کہ کہاں چلا گیا، ابھی تک نہیں آیا، کہیں کوئی ضرر تو نہیں پہنچ گیا۔ تو وہی وزیر کے جس نے شکایت کی تھی، اس نے بادشاہ کو اور اونچا کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جسے تو نے نکالا ہے اس نے جو ہے تیرے بیٹے کو قتل کر دیا ہو۔ توجہ کیجئے گا عزیزان، بادشاہ کی بھی سمجھ میں آیا کہ بھئی آج اسے نکالا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے مجھے نقصان پہنچانے کی غرض سے میرے بیٹے کو کچھ اذیت دی ہو۔ ادھر جب یہ شہر سے نکل رہا تھا تو اس نے ایک تربوز خریدا۔ اب ظاہر وزیر تھا، لوگ جانتے تھے، تو اس نے مناسب نہ جانا کہ سب کے سامنے اسے کھائیں، جیسے مہذب لوگ سڑک وڑک پہ نہیں کھانا پسند کرتے ہیں۔ تو اس نے تربوز ایک کپڑے میں باندھا اور اپنی بیوی سے کہا ذرا سناٹے میں کہیں پہ سناٹا ملے گا وہاں بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ اتنی دیر میں بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ اسے ڈھونڈو، مل جائے تو گرفتار کر کے لے آنا۔ بہرحال زیادہ دور نہیں گیا تھا، شہر کے کنارے ہی تھا کہ اسے گرفتار کر کے لایا گیا۔ تو بادشاہ نے کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہ مجھے تیرے بیٹے کے متعلق کچھ نہیں معلوم۔ واقعاً اسے کچھ نہیں معلوم تھا۔ انہوں نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا؟ کہا اس کے اندر تربوز ہے۔ کہا کھول اسے۔ اب جو کھولا تو کیا دیکھا کہ وہ تربوز اس کے بیٹے کے کٹے ہوئے سر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ارے یہ بھی چونک گیا، یہ کیا؟ بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا، کہا اسے قید خانے میں ڈال دو اور کل صبح انہیں قتل کریں گے۔ اب جب یہ قید خانے میں گئے تو یہ رو رہے ہیں، اور یہ وزیر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ کون سی ایسی غلطی ہو گئی کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا؟ یعنی اس کی سمجھ میں آیا کہ کچھ ہوا ہے غلط ہم سے، جس کا عذاب ہم پر آ رہا ہے۔ تو اس کی بیوی نے جواب دیا کہ غلطی تو ایک سمجھ میں آ رہی ہے، وہ فلاں کنیز جو تھی اس نے عالی شان مکان بنوایا، میں نے اسے بلایا تو اس نے مجھے ایک خواب بتایا کہ چھٹے امام نے فرمایا ہے
کہ جو 22 رجب کو نذر دلائے اور دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوگی. وہ کہتی ہے کہ میں نے دعا مانگی، نذر دلائی، میری دعا قبول ہوئی، میں نے اس معجزے کا انکار کیا اور اس پر میں نے چوری کا الزام لگایا کہ تیرے شوہر نے چوری کی ہے. یہ وزیر سمجھ گیا کہ اللہ کو یہی عمل برا لگا ہوگا. اس نے رو رو کے چھٹے امام سے توبہ کی. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آل محمد کریم ابن کریم ہیں. جس طرح سے امام حسین نے حر کو معاف کیا، چھٹے امام نے اسے معاف کیا. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے. اور اس کی توبہ اللہ نے قبول کر لی. جب اس کی توبہ اللہ نے قبول کر لی تو تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کا لڑکا زندہ و سلامت واپس آ گیا. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ میں نے تو تیرا کٹا ہوا سر دیکھا تھا، تو زندہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا بابا میں تو شکار پہ گیا تھا، آنے میں مجھے تاخیر ہو گئی. توجہ کیجئے گا. اس نے فوراً وزیر اور اس کی بیوی کو خانے سے بلایا. کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا یہ ماجرا. اس نے پوری حکایت سنائی کہ میری ایک کنیز کو چھٹے امام کی دعا سے اتنا مل گیا، میری بیوی نے اس پر شک کیا اور اسے چور سمجھی کہ چرا کے مال لایا ہے. مولا کو یہ بات بری لگی، میں نے توبہ کی تو مولا نے میری توبہ کو قبول کر لیا. بادشاہ خوش ہوا اور اس نے اپنی تمام رعایا کو جمع کر کے یہ اعلان کیا کہ ہر سال 22 رجب المرجب کو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام بھئی اس سے بہتر صلوات بھیج دیجئے وہاں. کی نظر دلوائی. یہی وجہ ہے کہ یہ نظر جو ہے وہ مخصوص صرف شیعان حیدر کرار کیا نہیں ہے. اس تعصب بھرے زمانے میں جہاں لوگ اس نظر کی مخالفت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی غیر شیعہ اور مسلمان بھی اس نظر کو انجام دیتے ہیں. اب اس کے اندر وہ کنڈوں پہ نظر کیوں ہوتی ہے، خاص اہتمام کیوں جاتا ہے، یہ سب عقیدت کی بنیاد پر ہے. اور یوں بھی اگر آپ اس واقعے کو برطرف بھی کر دیں تب بھی ایک چیز آپ سمجھ لیجئے کہ رجب کا یہ مبارک مہینہ مومنین کی تواضع کے لیے، مومنین کو کھانا کھلانے کے لیے، غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے، مفلوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے، ان کی تواضع کرنے کے لیے بڑا اجر و ثواب رکھتا ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں عمرہ کرنا، اس مہینے میں روزے رکھنا، اس مہینے میں خیرات کرنا کا بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. لیکن اگر اس مہینے یعنی رجب المرجب میں کوئی یہ سب نہیں کر سکتا ہے تو اگر مومنین کی تواضع کر دے، مومنین کو بلا کے کھانا کھلا دے تو اللہ اسے عمرے کا بھی ثواب دے گا، خیرات کا بھی ثواب دے گا، روزے رکھنے کا بھی ثواب دے گا. تو 22 رجب کی نظر میں ہم خالی دولت مندوں کو نہیں بلاتے، ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے رہتے ہیں، بلکہ صاحب خانہ باہر کھڑے ہو کے ایک ایک سے ہاتھ جوڑتا ہے، نظر چکھ لیجئے. اور کوئی یہ نہیں کہتا اتنی چکھ لی، بلکہ ہر یہ کہتا ہے کہ اور لیجئے. تو یہ ایک باعث اجر و ثواب عمل ہے، نہ بدعت ہے نہ حرام ہے. ایک صلوات اور بھیجیے گا. حیدری
بلکہ اس کا انجام دینا احسن ہے، باعث اجر و ثواب ہے، ثواب کا کام ہے۔ اسی لیے آپ اپنے بچپنے پر غور کیجئے، گھر کے بزرگ کیا کہتے ہیں جب نظر ہو جاتی تھی؟ بیٹا دعا مانگو، دعا مانگ کے نظر چکھو۔ تو اس طرح سے یہ پورے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں یہ نظر عام ہوئی۔ پھر یہاں کے لوگ جہاں جہاں پھیلے وہاں انہوں نے نظریں دلائیں، اور ہم میں سے کوئی بھی نہ اسے واجب سمجھ کے کرتا ہے نہ مستحب سمجھ کے کرتا ہے، بلکہ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے امام نے جو بشارت کی تھی اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ میں نے اس لیے اس واقعے کو سنا دیا کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں چھٹے امام کی نظر کیوں ہوتی ہے، باعث رجب مخصوص کیوں ہے، صبح کیوں ہوتی ہے؟ نماز کے بعد یہ نظر ہوتی ہے نا، نظر کسی وقت بھی دلائی جا سکتی ہے، لیکن جس نے خواب دیکھا تھا تو نماز فجر کا وقت تھا جب اس نے امام کو خواب میں دیکھا تھا، اور اس نے فوراً اسی کے بعد اس نے نظر دلائی، تو اس لیے یہ فجر میں نظر ہوتی ہے۔ اس واقعے سے چند چیزیں اور ہمیں ملی۔ ایک تو یہ ہے کہ معجزات کا انکار نہ کرے، نظر و نیاز کا مذاق نہ اڑائے، اور اگر غلطی ہو جائے تو مرنے سے پہلے اہل بیت کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ یہ مہینہ توبہ اور استغفار کا بھی ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ توبہ کیجئے، زیادہ سے زیادہ استغفار کیجئے۔ اللہ توبہ اور استغفار کو قبول کرتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جو منافق ہوگا وہ توبہ کا انکار کرے گا۔ تو ہم سب تو امیر المومنین کی محبت میں ڈوبے ہوئے مومن ہیں، ہم اپنے کیے ہوئے گناہوں پر توبہ کریں اور اپنی کی ہوئی غلطیوں کا احساس کریں۔ مولا علی کی محبت کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ اگر ہم علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں اور ہم نے اپنی غلطی کا صرف احساس کر لیا، نادم ہو گئے، تو اللہ اسی کو استغفار شمار کرتا ہے۔